فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرنا عورتوں کے سلسلے میں، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، لوگو تم نے میری بندیوں کو، ان عورتوں کو اللہ کی امان میں لیا ہے، اللہ کی امان میں لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے، اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت میں تم نے ان کو لیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ کی امان میں تم نے ان کو لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے اوپر حلال کیا ہے، بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَهُنَّ، فروشکم، ہاں فروشکم، تمہاری ذمہ داری ان عورتوں کی اوپر یہ ہے، اللہ یؤتینا، کہ وہ تمہارے بستر پر، یؤتینا فروشکم، وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ لائیں، اللہ یؤتینا، وہ کسی ایسے آدمی کو اپنے بستر پہ، تمہارے بستر پہ نہ بٹھائیں، تکرہونہ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، جس کا آنا تمہیں گوارا نہیں ہے۔ یہ تمہارا فرض ہے، تمہاری، یہ ان کی ذمہ داری ہے عورتوں کی، کہ وہ تمہارے گھر میں، تمہارے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں۔ لیکن آگے ایک جملہ اور کہہ دیا، فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تمہارے منع کرنے کے باوجود اگر وہ نہ مانے اور تمہارے گھر میں، تمہارے بستر پر وہ کسی ایسے مرد کو آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانے، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو تم ان کو مار سکتے ہو، پیٹ سکتے ہو، ان کو ایسی مار مارو جس سے ان کے جسم پر نشان نہ پڑ جائیں، چوٹ کے نشان نہ ہوں۔ پنچایت جب بیٹھے تو وہ اپنی پیٹ کھول کھول کر نہ دکھائیں کہ دیکھو اتنا مارا، ڈنڈا چھپ گیا، لاٹھی چھپ گئی۔ مار سکتے ہو لیکن ہلکی مار، وہ بھی کب؟ جب تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں، تب۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے ان کی، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلانا، جو تم پہنو وہ ان کو پہنانا، ان کے کھانے اور پہننے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بالمعروف کہہ کر یہ بھی کلیئر کر دیا تاکہ عورتیں ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بالمعروف، سماج کے دستور کے مطابق۔ اگر سماج میں ساڑی چلتی ہے تو وہ فلمی دنیا کے پوشاک نہ مانگیں، اگر سماج میں 250-300 روپے کی ساڑی پہننے کا رواج ہے تو وہ 10-15 ہزار کا سوٹ نہ مانگے۔ ان کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری، اگر دال چاول سماج میں آپ کے گاؤں میں کھایا جاتا ہے تو وہ بریانی نہ مانگے۔ جو سماج میں جس چیز کا چلن ہے اس کے مطابق روزی رزق، کھانا اور کپڑا دینا یہ تمہاری ذمہ داری۔ اور اس کے بعد 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ، ایک چیز میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو، ایک چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی چیز راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، جب تک تم اس کو پکڑے ہوئے ہو کوئی چیز تمہیں دور نہیں کر سکتی۔ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان 5 چیزوں پر غور کیجئے اور ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی چیز خون، دوسری چیز مال، تیسری چیز سود، چوتھی چیز
عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اور پانچویں چیز اللہ کی کتاب قرآن۔ پہلی چیز اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کا مرڈر۔ مولانا صاحب بہت صحیح موضوع اٹھائے ہو، یہاں یہی چلتا ہے، سوچ سکتے ہو آپ۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، رکھ دیا، ترجمہ سن لو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وَمَن یقتل مومنا متعمدا، جس نے کسی بھی مسلمان کو، جس نے کسی بھی مومن کو عمدن قصدن جان بوجھ کر مار ڈالا، جان بوجھ کر قتل کر ڈالا، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد کیا وہ نکالا جائے گا؟ کیا اس کی بخشش کبھی ہوگی؟ فرمایا خالدن فیہا، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ خالدن فیہا، اسی میں پڑا رہے گا، اسی کے اندر وہ جلتا رہے گا، اسی میں اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غصہ، اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر پڑتی رہے گی۔ ولعنہ، اور وہ اللہ کی لعنت کا مستحق رہے گا، اللہ کی پھٹکار کا مستحق رہے گا، اللہ کی لعنت اس کی اوپر رہے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت آسان ہے سننا، لیکن سوچیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ایک تو اللہ عذاب کہہ دے وہی کافی ہے، اللہ کا عذاب ویسے ہی سخت ہے، لیکن عذاب عظیم کہہ دینا، بڑا عذاب کہہ دینا، یہ اپنے اندر ایک اور معنی رکھتا ہے کہ بڑا عذاب کیا ہوگا۔ اور اللہ جس کو بڑا کہہ رہا ہو، اللہ کی نظر میں وہ بڑا کیا ہوگا؟ ہماری نظر میں تو چھوٹا عذاب اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے کہ اِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ، دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دے اللہ جہنم کے اندر، تو اتنا ہی کافی ہے۔ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ جب آگ کی دو چنگاریوں سے دماغ کھول رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنمیوں کا جہنم میں، جس کو آگ کی دو چنگاریاں جس کے پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں، یہ سب سے ہلکا، سب سے لائٹ عذاب ہے یہ۔ جب یہ سب سے لائٹ عذاب ہے اور اس سے دماغ کھول رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں بڑا عذاب کیا ہوگا؟ ہماری نظر میں تو یہی بڑا عذاب ہے، لیکن پھر جس کو بڑا کہہ رہا ہے اللہ، وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی کو قتل کیا اور مار ڈالا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اور غصہ اس کے اوپر نازل ہوتا رہے گا، اور اللہ کی لعنت تو پھٹکار پڑتی رہے گی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آئیے ذرا حدیث کی طرف آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کے خون کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ، ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ اتنا زیادہ بڑا کام ہو گیا ہے۔ کسی نے اگر ایک مسلمان کو قتل کر دیا، بغیر حق کے، بغیر غلطی کے اگر مار ڈالا، تو اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہے کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ، پوری دنیا اگر مٹ جاتی، پوری دنیا ختم ہو جاتی، تو اللہ کو اس کی اتنی پرواہ نہ ہوتی۔ اللہ کے نزدیک یہ آسان تھا کہ پوری دنیا برباد ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ مر جائیں، لیکن ایک بے قصور کو کیوں مارا گیا؟ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کی نظر میں۔
وہ پوری دنیا کو برباد ہوتا دیکھنا گوارا کر لے گا، لیکن ناحق کسی مومن کا، کسی مسلمان کا قتل اس کو برداشت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ ایک مسلمان کا مقام اور ایک مسلمان کا درجہ اللہ کی نظر میں کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے اس حدیث سے سمجھیں۔ لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے سارے فرشتے، لو ان اہل السماء، آسمان والے، تو آسمان والے کون ہیں؟ آسمان میں فرشتے ہی ہیں۔ آسمان کے سارے فرشتے، وہ اہل الارض، دنیا کے سارے لوگ، دنیا والے، دنیا میں کون ہے؟ انسان۔ آسمان کے سارے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر اشترکوا فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون میں شامل ہو جائیں، یعنی آسمان کے سارے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر ایک مسلمان کو قتل کر دیں، دنیا میں ایک مومن کو قتل کر دیں، ایک مسلمان کو قتل کر دیں، تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ عذاب کیا دے گا؟ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ ان فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا اور پوری دنیا کے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی اہمیت کیا ہے۔ مودی کی نظروں میں ہو یا نہ ہو الگ بات ہے، یوگی کی نظر میں ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، یہ لوگ کوئی بھگوان تھوڑی ہیں، خدا تھوڑی ہیں۔ آنے والا 100 سال کے بعد کا زمانہ آپ دیکھیے گا، نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے۔ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، ہسٹری کسی کو معاف نہیں کرتی۔ ہٹلر بھی اپنے آپ کو بہت بڑا انصاف پسند سمجھتا تھا جس نے یہودیوں کو مروایا تھا، لیکن اس کے مرنے کے 100 سال کے بعد دنیا اس کو ظالم لکھتی ہے۔ حجاج ابن یوسف کے منہ پہ کوئی اس کو ظالم نہیں کہہ سکا، اس کے مرنے کے بعد ظالم لکھا گیا، اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی ہے، ہسٹری کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ 100 سال کے بعد نہ مودی رہے گا، نہ آپ رہیں گے، نہ ہم رہیں گے۔ 100 سال کے بعد ہماری آنے والی نسلیں مومن مودی کو ہسٹری اور تاریخ میں ظالم لکھیں گی، اور وہ کورس کی کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہوگا۔ کہو انشاءاللہ۔ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ میڈیا والے ان جملوں کو کاٹ دیں، یوٹیوب پہ نہ دیں۔ یو پی کے چناؤ ہیں، قریب ہیں، ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اتنا سا جملہ بھی انڈیا ٹی وی والا اور ہندوستان چینل والا لے لے گا اور اسی کو اچھالے گا، پھر کہے گا ممتا کا مولانا، پھر اچھالے گا، وہ کہے گا، اور پھر یو پی کا ماحول خراب کرے گا۔ آپ لوگ زیادہ خراب کرواتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یو پی کے اندر سیکولر پارٹی آ جائے۔ بڑا عجیب گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ابھی 10 دن سے میں کشن گنج میں ہوں، کشن گنج کے علاقے میں، اسی علاقے میں، اور اس سے 2-3 دن پہلے لکھنؤ میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، ہمارے پاس یوگی کے اپنے آدمی آئے اور کہا کہ مجھے ہیڈ کوارٹر سے بھیجا گیا ہے، یو پی میں آپ کس کا پرچار کرو گے؟ میں نے کہا ارادہ تو اکھلیش کا ہے۔ کہا کہ ہمیں نہیں پہچان رہے۔ میں نے کہا آپ نے بتایا ہی نہیں۔ کہ مجھے یوگی جی نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہیے کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے کہا کہ بی جے پی میں آ جاؤ۔ میں نے کہا قبر کھود رہے ہو میری؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بی جے پی میں تو میں کسی قیمت پہ نہیں آ سکتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا کہیں بھی اگر ایک جگہ بھی چلا گیا تو پورے ہندوستان کا مسلمان ہمیں طلاق دے دے گا، کہیں ہم رہ جائیں گے سر دکھانے کے لائق۔ تو کہا کہ پھر آپ مودی کے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ۔ ادھر کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کے یہاں پر بھی اس نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، نام نہیں لوں گا۔ بہت مسلمان کرتا ہے وہ، اور مسلمان ہی کا کر کر کے اس نے ہندوؤں کو ایک کیا ہے۔ کہا کہ اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ ہم نے کہا اس سے آپ کو فائدہ؟ کہا اس میں تو اور فائدہ ہی فائدہ ہے ہمیں، یا تو یہاں آ جاؤ اور کھل کے یہاں آؤ گے تو آپ کو یو پی کا ہم پوسٹ دے دیں گے، بی جے پی کا ادھیکش بنا دیں گے آپ کو، مائنورٹی کا، الپ سنکھیک کا، اور اگر آپ یہاں نہیں آتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ۔ پھر آپ جتنا گالی دینا چاہتے ہو یوگی کو، مودی کو، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ۔ واہ صاحب، میرا دماغ بوکھلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں
اس میں جانے سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جانے سے ہی ہم کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ فائدہ نہ ہونے پائے، اور بنگال کے مسلمانوں کی طرح یو پی کے مسلمان بھی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا اگر ہم ادھر بھی نہ جائیں ادھر بھی نہ جائیں، اکھلیش کے ساتھ چلے جائیں، تو کہنے لگے اگر اکھلیش اور مایاوتی یا کانگریس میں گئے تو آپ کو اندر پہنچا دیں گے۔ ہم نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ کہ مولانا کلیم الدین کو اندر ڈالا ہے نا، آپ کو بھی اندر۔ ہم نے کہا ہماری غلطی کیا ہے؟ کہا کہ غلطی کرتا کون ہے؟ یہ کورٹ میں ثابت کرنا کی غلطی کیا ہے؟ 10 سال لگ جائیں گے یہ ثابت کرنے میں غلطی نہیں ہے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اوف، کتنا دباؤ ہے اور کتنا پریشر ہے۔ ہم جیسے لوگ جو کسی راجنیتی پارٹی میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ دباؤ، یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سوچیے آپ، عقل مندی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے اس وقت۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس نے قتل کیا، صاف کا اشتراکوا فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون میں اگر فرشتے اور زمین والے دونوں شامل ہیں، سارا آسمان کا فرشتہ اور ساری زمین کی انسانیت اگر ایک مسلمان کو قتل کر رہی ہے تو اللہ زمین والوں کو بھی اور آسمان کے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اور علماء بیٹھے جانتے ہیں لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ، اکبا یکبو کے معنی ہوتے منہ کے بل گھسڑ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ منہ کے بل جہنم میں گھسڑ دے گا، فرشتوں کو بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کو۔ کتنا آسان ہے، ہم اور آپ جس کا چاہتے ہیں گاجر و مولی کی طرح قتل کر دیتے ہیں، ہم مرڈر کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کا قتل، اللہ کہہ رہا فرشتے بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں تو ہم ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں۔ ساری دنیا کی انسانیت اگر ایک مسلمان کو قتل کر رہی ہے تو ہم ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دیں، نہیں چھوڑیں گے۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا احترام کیا بتایا ہے اللہ کے رسول نے۔ یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ وناسیتہ ورأسہ بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس آدمی نے دنیا میں جس آدمی کو قتل کیا ہوگا، جو آدمی مارا گیا ہوگا، مقتول ہوگا، جو مرا ہوگا، قیامت کے دن وہ مقتول قاتل کو اس کی پیشانی کے بال ایسے، اور راسہ اس کا سر، یہ سر اور یہ بال ایسے، یہ پکڑ کر اس کو کھینچ کر لائے گا، حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ اس کو لا کر اللہ کے عرش کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ کے سامنے اس کو لا کر پیش کر دے گا۔ وہ مقتول میدان محشر میں اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا اور ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب وہ قاتل مل جائے گا تو اس کا سر اور اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچ کر لائے گا، حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ وہ اس کو اللہ کے عرش کے نیچے لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ کے قریب کھڑا کر دے گا۔ اللہ کہے گا تم اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر، لمبے لمبے بال پکڑ کر اس کو میرے پاس لے کر کیوں آئے ہو؟ وہ کہے گا میرے پروردگار، یا ربی سل ھذا سل ھذا لما قتلنی، اے اللہ اس آدمی سے سوال کر، میں تو وجہ تلاش کرتا کرتا، ریزن تلاش کرتا کرتا مر گیا، مجھے کوئی وجہ نہیں ملی، کوئی کارن نہیں ملا، کوئی ریزن نہیں ملا، تو ہی اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس نے مجھے دنیا میں کیوں مارا تھا، اے اللہ تو اس سے سوال کر اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس نے میری بیوی کو کیوں بیوہ بنایا تھا، اس نے میرے بچوں کو کیوں یتیم کیا تھا، اے اللہ تو اس سے سوال کر لما قتلنی، کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ کتنا آسان معاملہ ہم سمجھتے ہیں، جذبات میں غصے میں آ کے ہم نے مار دیا، قتل کر دیا۔ ایک مومن کا کہ خون کا ادب و احترام، اللہ کے رسول آخری خطبے میں کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر حرام ہے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، التقوی ہا ہنا، یشیر الی صدرہ 3 مرات،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، بھرے مجمع میں اس کی انسلٹ نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کا حق دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور وہ اس کو رسوا انسلٹ نہیں کرتا۔ چند لوگوں میں بیٹھے، وہی تھا نا کل ادھر شراب پی رہا تھا نا، وہ افیم کھا رہا تھا نا تو 10 آدمیوں میں 20 آدمیوں میں اس کو، نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کرے، ولا یحقرہ، اور وہ اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا، یہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آیا ہمارے مقابلے میں ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں، آج وہ غریب ہے، پانسا پلٹ سکتا ہے جب ایک تڑی پار دیش کا گرہ منتری بن سکتا ہے، جس کو اس کے شہر میں رہنے کی اجازت نہیں تھی اور گجرات تک سے اس کو باہر بھگا دیا گیا ہو، نہیں، پورے گجرات میں تم کہیں رہنے کے لائق نہیں ہو، آج وہ پورے دیش کا گرہ منتری بن، یہ الگ عجیب سسٹم ہے ہمارے بھارت کا۔ ایک پولیس والے کو کم سے کم میٹرک 10واں پاس ہونا ضروری ہے، تب اس کو پولیس کی نوکری ملے گی، یہ قانون ہے بھارت کا۔ لیکن ایک نیتا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 10واں پاس ہو، ان پڑھ انگوٹھا چھاپ بھی چناؤ لڑ سکتا ہے۔ یہ کہ جس نے زندگی میں ایک بار بھی جیل کی سلاخوں میں رہ کر 4 5 10 دن کی سزا بھگت لی ہو، ایسا مجرم کبھی زندگی کے اندر چناؤ نہیں لڑ سکتا ہے۔ یہ بھارت کا قانون ہے، یہ ہمارے دیش کا سنویدھان ہے۔ جس نے ایک بار بھی اگر جیل میں چلا گیا ہے تو وہ چناؤ نہیں لڑ سکتا، لیکن نیتا اگر جیل کے اندر بھی سزا بھگت رہا ہو تو جیل کے اندر سے بھی وہ چناؤ لڑ سکتا ہے۔ یہ قانون ہے ہمارے دیش کا۔ اس سسٹم پہ کیا غور نہیں ہونا چاہیے؟ اس سسٹم پر کیا، اس سسٹم کی کیا تبدیلی نہیں ہونی چاہیے؟ اتنا پڑھا ہونا چاہیے، تب آپ کو فوج کا مینیجر بنایا جائے گا، تب آپ کو ہندوستان کی پولیس کا کمشنر بنایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ان پڑھ جاہل و گوار بھی ہیں اور انگوٹھا چھاپ بھی ہیں، لیکن دیش کا گرہ منتری بنا کر پورے پولیس کی کمان تمہارے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے۔ کمشنر کے لیے اتنا پڑھا ہونا ضروری ہے، لیکن گرہ منتری کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارے دیش کا سسٹم ہے، کیا اس پر غور ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے بھائیوں سوچو، موب لنچنگ پر قانون کیوں نہیں بنتا ہے؟ 3 طلاق پر بہت جلدی بنا دیا، 370 دھارا ہٹائی تو بہت جلدی کر دیا۔ سپریم کورٹ کا آدیش ہے موب لنچنگ ہو رہی، اس پر قانون بناؤ، کیوں نہیں پارلیمنٹ میں بنتا ہے اور پاس ہوتا ہے؟ کیوں؟ اسی پہ تو راجنیتی کرنی ہے، اسی پہ تو رہنا ہے۔ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ راحت اندوری نے کہا تھا نا، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ جو آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے، اور کہو انشاءاللہ نہیں رہیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، مسلمان کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا یشیر الی صدری 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا ایسے، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ یہاں سے تقوی ہوتا ہے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی یہاں ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ایک مسلمان کے بدتمیز ہونے کے لیے، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو غلط نظر سے دیکھتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ غریب، ہٹ، چل ادھر بیٹھ، ہٹ، اپنے بغل میں اس کو بٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کے لیے اس کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ جو اسلام کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، وہ اس کا قتل کیسے گوارا کر لے گا؟
قتل کے اوپر اتنا کافی ہے. دوسرا جملہ ہے وہ اموالکم، مال بھی حرام ہے. قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آئے مسلمانوں، اے ایمان والو، آپس میں تم ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. ناجائز طریقے میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. مثلا جرجیت صاحب موبائل کے میکینک ہیں، آپ کا موبائل اینڈرائڈ خراب ہو گیا ہے، آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے چیک کیا، جرجیت صاحب اس کو سنبھال دیجئے. ہاں ٹھیک ہے. جرجیت صاحب کو معلوم ہے 100 روپے کی ایک چیز پڑے گی اور یہ صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں. سنیے، اس میں یہ بھی خراب ہے، اس کی IC بھی جا چکی ہے، اس کا ٹچ بھی گڑبڑ کر رہا ہے، 700 روپے لگیں گے. اور طے ہوتے 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 معاملہ 400 یا 500 میں ڈن ہو گیا. آپ کا کام 100 روپے کا ہے، 800 بتائے اور 500 یا 400 میں ڈن ہو گیا. یہ بھی آپ اس مسلمان بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، اس میں شامل ہے. یا اللہ، اس مولوی کو کاہے بلاتے ہیں، یہ تو دھندا ہی بند کرا دے گا. اللہ نے یہ ایک جملہ استعمال کر دیا بس، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل کہہ دیا. کوئی بھی ناجائز طریقہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. حرام ہے تمہارے لیے ناجائز طریقے سے اس کا مال کھانا. چوری کرنا بھی حرام ہے. امام محمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں پڑوس کی عورتوں کے کپڑے سلتی ہوں، میں پڑوس کی عورتوں کے کپڑے سلتی ہوں، پیسہ لیتی ہوں، کپڑے سلتی ہوں. پھر وہ سلا ہوا کپڑا لے جاتی ہیں، کپڑا کاٹتے ہوئے کہیں کہیں کترن بچتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بھائی، درجی جب کپڑا کاٹتا ہے تو کہیں کٹے گا، کوئی چھوڑا. تو احمد ابن حنبل سے وہ عورت کہتی ہے کہ امام صاحب، کیا جب کپڑا سلانے والی عورت میرے پاس کپڑا سلا کر کپڑا لینے آئے تو جو کترن اس کے کپڑے کی سلائی میں کٹ کے زمین پر گرتی ہے تو کیا میں اس کی کترن کو بھی واپس کروں؟ تو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کپڑا اس نے دیا تھا تو کترن اسی کے کپڑے کی بچی ہوئی ہے، تو میں اس کی کترن کو بھی واپس کرنا ہوگا. یہ تقویٰ ہے. کتنے ٹیلر کپڑے کی کترن واپس کرتے ہیں؟ 5 میٹر میں مولانا جرجیز کا کرتا پائجامہ بنے گا، 4.25 میں بنا دیا، 25 سینٹی میٹر بچا، کوئی واپس کرتا ہے؟ نہ ہم لیتے ہیں نہ آپ دیتے ہیں. لیکن تقویٰ کیا ہے کہ آپ اس کو بھی واپس کریں گے. اور 25 سینٹی میٹر نہیں، اتنی سی کترن بھی کاٹتے ہوئے ایسے کٹی، اتنی بچی، وہ بھی اگر آپ واپس کرتے ہیں تو یہ تقوی کی ایک اعلیٰ سطح ہے. اس کو واپس کریں. اس نے دوسرا سوال کیا، امام صاحب میں دن میں بھی کپڑا سلتی ہوں، رات میں بھی سلتی ہوں. دن میں سورج کی روشنی ہوتی ہے اور رات میں ہم چراغ جلا کر کپڑا سلتے ہیں، تو کیا میں دونوں کی مزدوری الگ الگ لوں؟ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ دونوں کی مزدوری یہ کیسے لے سکتی ہو؟ رات میں تمہارا چراغ جلتا ہے، اس میں تمہارا تیل خرچ ہوتا ہے، تو رات میں کپڑا سلو تو تھوڑی زیادہ مزدوری لے لو. اور دن میں سورج کی روشنی میں تم کپڑا سلتی ہو تو رات کی سلائی کے بنسبت دن کے اجالے میں سلنے والی اس میں کپڑے کی قیمت سلائی کی کچھ کم ہونی چاہیے. دونوں یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں میں کم کرو، کچھ اوپر نیچے رکھو، تبھی تک متقی کہلاؤ گی. میرے بھائیو، اتنا کون کرتا ہے؟ یہاں رات میں بھی سل رہے ہیں تو 400-500 روپے کرتا پاجامے کا، دن میں سل رہے ہیں تب بھی، جبکہ رات میں آپ کی لائٹ جل رہی ہے اور دن میں آپ دن کے اجالے میں سل رہے ہیں. کیا یہ مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے میں شامل نہیں؟ پھر بچے گا کیا مولانا صاحب؟ میں خود سوچتا ہوں کہ پھر بچے گا کیا؟ چوری، ڈکیتی، امانت میں خیانت، یہ ساری چیزیں وہی تو شامل ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. کوئی بھی شکل ہو، آپ ناجائز نہ
प्रॉफिट लेना चाहिए, मुनाफा हो, साफ कहिए कि साहब इसमें मेरी मेहनत 100, इसमें इतने का माल 100 रुपए का पड़ेगा, 100 रुपए हमारी मेहनत 200 रुपए भाई, साफ कहिए, बता कर लीजिए। लेकिन नहीं साहब इसमें खर्चा तो 100 ही रुपए का आ रहा है और 800 बता रहे हैं आप, और डन हो रहा है 500 पे, 400 पे, आप 400 ले रहे हैं किसी आदमी से 100 की जगह पर 300 ज्यादा ले रहे हैं, 100 का 200 ले लो, मेहनत अपनी जोड़कर, लेकिन नाजायज तरीके से आप नहीं खा सकते। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने, शमसुद्दीन ज़हबी ने किताबुल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल किया, उस वाक़े को सुनो, दिल के अंदर ईमान की ताजगी पैदा हो जाएगी। एक गरीब आदमी एक नदी से मछली पकड़ता था और बाजार में बेचा करता था। उस मछली की कमाई से वो बेचारा अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक मर्तबा वो मछली लेकर बाजार से, नदी से बाजार की तरफ बेचने जा रहा, रास्ते में एक जालिम आदमी मिल गया। मछली हमें दे। उसने कहा साहब ले लीजिए, इसका पैसा दे दीजिए। उसने मछली ले ली, कहा इसकी कीमत, उसने एक लात मारी उसके पेट पर। हमसे कीमत मांगता है, जानता नहीं है मैं कौन हूं। बिल्कुल वही सूरत हाल थी जो आपके लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई और उससे एक दिन पहले वहां का मिनिस्टर कह रहा है कि मैं नेता ही नहीं हूं, मैं कुछ और भी हूं, मेरा रिकॉर्ड देख लो, नेता मैं बाद में हूं, पहले मैं कुछ और था। इतना बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। आजम खां एक जुमला बोलते हैं, आज तक जमानत नहीं हो रही है। और एक साहब तो इतना बोलते हैं, उनको Z+ की सुरक्षा और मिल रही है। राजनीति इंसान को क्या क्या करवाती है इंसान से, सियासत इंसान को किस किस रास्ते पे लाके खड़ा करती है, ये आप देखिए। उस आदमी ने लात मारी, मछली छीनी, हमसे पैसे मांगता है। यह आदमी फिर उड़ता और उससे मछली छीनता, भाई यही मछली मेरी बीवी और बच्चों के लिए है, या तो इसकी कीमत दे दो या मछली मुझे वापस कर दो, मेरे बच्चे 1-2 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं। उसने फिर धक्का दिया, हट। इसने फिर मछली छीनी, दोनों ये अपनी तरफ छीन रहा था, वो अपनी तरफ। जिसकी मछली थी उस आदमी ने देखा कि ये छोड़ नहीं रहा है, तो उसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया, ये अंगूठा, और काट लिया। लेकिन उसने फिर एक लात मारी और मछली छीन कर वो ले गया। लेकिन इसने उसके अंगूठे में कुछ काट लिया, ऐसे काटा, थोड़ा सा लगी इसको, लेकिन थोड़ी देर में दर्द बंद हो गया। ये शाम को वहां जाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, मछली बनाता और पिकनिक होती है। दोस्तों अहबाब ने गुलछर्रे उड़ाए, मछली खाई और शाम को इशा के बाद अपने बिस्तर पे चले गए सब सोने के लिए। जिसने मछली छीनी थी, रात का आधा हिस्सा गुजर गया, तब उसके अंगूठे में दर्द शुरू हुआ। उस दर्द ने उसको निढाल कर दिया। रात किसी तरीके से कटी, सुबह होकर एक हकीम के पास जाता और कहता है कि इसमें दर्द है। उसने कहा साहब इसमें तो इन्फेक्शन फैल गया, जहर फैला हुआ है अंगूठे में, तो आपका अंगूठा तो काटा जाएगा, और अगर आपने अंगूठा नहीं कटवाया तो ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल जाएगा। उसने कहा नहीं साहब अंगूठा काट दो। अंगूठा काट दिया गया। 2-3 महीने के बाद ये फिर वहां कुछ चीज बाकी रह गई, फिर वहां से दर्द शुरू हुआ और जहर फैलते फैलते पूरे हाथ की हथेली में फैल गया। यह हकीम के पास आया कि अब तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए, हकीम ने कहा ऑपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, अंगूठा काटते वक्त कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, वो जहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाया, इसलिए अब तो मैं ये पूरा का पूरा पंजा कटवाना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर फैल कर तुम्हारे पूरे हाथ को पहुंच जाएगा। उसने कहा नहीं हाथ बचा लो, ये पंजा जा रहा तो जाने दो। उसका पंजा कटता है तो 3 महीने के बाद फिर उसका जहर बढ़ना शुरू होता है, कलाई तक पहुंच जाता है। हकीम ने कहा नहीं साहब ये जहर फिर रह गया था, हमने तो कोशिश की थी, अब ये तुम्हारी कोहनी तक हाथ काटा जाएगा वरना पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। कोहनी काट दी गई,
وہ زہر کونی کرنے کے بعد 3-4 مہینے کے بعد اس کے بازو تک پہنچ گیا. حکیم نے اس کا بازو کاٹ دیا اور کہا کہ سنو مجھے اس کی وجہ بتاؤ کیا ہے, یہ درد تمہارے کیسے شروع ہوا ہے؟ میں تو آپریشن صحیح کر رہا ہوں, سب کچھ کاٹ رہا ہوں, لیکن زہر پھیلتا جا رہا, مجھے اس کی شروعات بتاؤ کیا ہے. اس نے اپنی 1.5-2 سال پرانی بات بتائی. ایسا ہوا تھا, اس آدمی نے مجھے مچھلی دینے سے انکار کیا تھا, میں نے ظلماً اس کی مچھلی کو لے لیا, ناجائز طریقے سے اس کے مال پر میں نے قبضہ کیا, اس کی مچھلی کو چھینا, چھینتے وقت اس نے انگوٹھا میرا کاٹ لیا. گھر آنے تک انگوٹھے میں درد نہیں ہوا, رات آدھی گزر گئی تب سے درد شروع ہوا, تب سے میری انگلی, پھر پنجہ, پھر کلائی, پھر کوہنی, پھر بازو. حکیم نے کہا سنو اب تمہارا بازو کاٹ دینے کے بعد بھی میں گارنٹی نہیں دیتا کہ اب تم صحیح ہو گئے, اب یہ زہر تمہارے پورے جسم تک پھیل سکتا ہے. تم نے جو وجہ بتائی ہے اس درد کی اس کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ علاج میرے پاس نہیں ہے. اگر تم اس کا صحیح علاج کرنا چاہتے ہو تو اس کا صحیح علاج یہ کہ اسی آدمی کو ڈھونڈو جس نے تمہارا انگوٹھا کاٹا تھا اور اس نے ضرور تمہیں کوئی بددعا دی تھی. اب اس کو تلاش کرو, اس کو ڈھونڈو, اگر وہ مل جائے تو اس کے ہاتھ پیر جوڑ کر اس کے پیروں پہ گڑ کے معافی مانگ لو. اگر وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو تمہارا یہ زہر تمہارے جسم میں پھیلنے سے رک سکتا ہے, ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ تمہیں ظلم کرنے کی سزا مل رہی ہے, جاؤ اور کسی طریقے سے اس آدمی کو ڈھونڈ کر اس سے معافی تلافی کر لو. 1.5-2 سال کا عرصہ ہوتا ہے. یہ آدمی اس کو ڈھونڈنے لگا لیکن نہیں مل رہا ہے. 1 ہفتے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک ندی کے کنارے سے ایک آدمی مچھلی لے کر آ رہا ہے. اس نے غور سے دیکھا تو یہ وہی آدمی ہے جو 2 سال پہلے جس سے میں نے مچھلی چھینی تھی. یہ آدمی اس کے پاس گیا. اس آدمی نے کہا جی بولیے. کہا مجھے پہچانا؟ کہا نہیں. یہ میرا انگوٹھا, پھر پنجہ, پھر کلائی, پھر کونی, پھر بازو. کہا میرے بھائی سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہا یہ صرف تمہاری وجہ سے میرا کاٹا گیا. اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ کہا میں وہی ظالم انسان ہوں. آج سے 2 سال پہلے جو مچھلی میں نے تمہارے ہاتھ سے چھینی تھی اور چھینتے وقت تم نے میرے انگوٹھے کو کاٹ لیا تھا. میرے بھائی تم نے انگوٹھے میں کاٹا ضرور تھا, میں مچھلی چھیننے میں کامیاب ضرور ہو گیا تھا. تم رو رہے تھے کہ اس مچھلی کے علاوہ میری بیوی بچوں کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ہے, لیکن میں نے نہیں سنی. مچھلی والا روتا ہے, کہتا میرے بھائی جاؤ, میں نے تمہیں صدق دل سے معاف کر دیا, میں پہچان گیا کہ تم کون ہو. میرے بھائی مجھے اگر معلوم ہوتا کہ میری بددعا جو منہ سے نکلے گی وہ قبول ہو جائے گی تو میں کبھی بددعا نہیں دیتا, میں جذبات میں آ کر دے گیا. اچھا تو تم نے مجھے بددعا بھی دی تھی؟ کہا ہاں. جب تم نے میرے ہاتھ سے مچھلی چھینی اور لے کر جانے لگے تو مجھے اپنے بچوں کی بھوک سے بلبلانا یاد آ رہا تھا. میں اور میری بیوی 1-2 دن بھوکے رہ سکتے تھے, لیکن میرے بچوں کی تڑپ بھوک سے مجھ پہ دیکھی نہیں جا رہی تھی, اور یہی ایک ذریعہ تھا, یا تو بیچ کر میں کھانا بناتا یا اسی مچھلی کو میں گھر میں پکواتا. تم نے میرے بیوی بچوں کے پیٹ پر لات مار کر ظلم کر کے یہ مچھلی ہم سے لے لی. جب تک تم میرے آنکھوں کے سامنے جاتے رہے مجھے امید ہوتی گئی کہ اب دے جائے, اب دے جائے, اب پلٹ جائے, لیکن جب تم میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے تو میں نے آسمان پہ نظریں ڈالی اور فرمایا الہ العالمین تو اس آدمی کو دنیا میں ایسی سزا دے جو اس کے لیے نشان عبرت بن جائے, جس نے میری بیوی اور میرے بچوں کے پیٹ پر لات ماری, مجھ سے میرا رزق چھینا. آئے اللہ اس کو دنیا میں ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. سچ کہا تھا اللہ کے نبی نے اتق دعوت المظلوم,
مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم جب بد دعا دیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک جاتی ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے اس کو دروازہ دے دیتے ہیں، راستہ دے دیتے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیری نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ تیرے لیے سارے لوگوں نے دروازے بند کر دیے ہیں لیکن میں نے تیرے لیے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے۔ پھر اللہ اور ظالم کے بیچ میں پھر کوئی نہیں رہتا، پھر اللہ اس ظالم کو اس دنیا ہی میں ایسی سزا دیتا ہے جو اس کے لیے مقام عبرت اور نشان عبرت بن جاتی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تجھے بد دعا نہیں دیتا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں جب اس کو معاف کیا گیا اس کے بعد اس کا بازو کے بعد پھر اس کا اور حصہ نہیں کاٹا گیا، وہ آدمی صحیح ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ کو لے کر گھومتا تھا اور بازار بازار میں جا جا کر کہتا تھا لوگوں ظلم نہ کرو، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ ہے جو آج میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے، یہ مظلوم کی آہ کا نتیجہ جو میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمانوں والو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ ساری قسمیں ناجائز طریقے سے ہیں کھانے کی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بتائی وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، میں نے جاہلیت کے سود کو، بیاج کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا۔ قرآن سود کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، ایمانوں والو تم سود کو دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ۔ ہم نے 1 لاکھ روپیہ تمہیں دیا، لاؤ 1 سال کے بعد تم ہمیں 2 لاکھ دے دینا یا 1.5 لاکھ، ٹھیک ہے، نہیں دے پائے 2 سال کے 3 سال ہو گئے، وہ 1 لاکھ تھا میرا، آپ نے دوسرے سال نہیں دیا، تیسرے سال میں 3 لاکھ ہو گیا، چوتھے سال میں 4 لاکھ ہو گیا، 1 کا 2 ہو گیا، 2 کا 4 ہو گیا، 4 کا 6 ہو گیا۔ اللہ نے اسی کو منع کیا ہے ایمان والو تم سود کو دگنا اور چوگنا کر کے مت کھاؤ، منع کیا۔ اور پھر اسلام نے سود کے بارے میں اتنی بندشیں باندھ دی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 70 درجے ہیں، سنیے، اور ربا 70 حوبا، سود کے بیاج کے 70 درجے ہیں۔ سب سے ہلکا درجہ اور آسان درجہ کیا بتایا؟ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا 70 درجوں میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ کیا کوئی مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ بتانے کا مقصد کیا ہے اس حدیث کے اندر کہ جس طریقے سے ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کی کوئی شکل نہیں ہے جائز ہونے کی۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نکاح کے موقع پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ آیتیں جو 3 پڑھی جاتی ہیں، 3 نہیں 3000 بار پڑھ لو، 3000 نہیں 3 لاکھ بار پڑھ لو، لیکن اس کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی بیٹے پر،
حلال نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سود کو چاہے کتنا بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، چاہے پورا قرآن پڑھ کر سودی کمائی پر سودی رقم پہ اوپر کھاؤ، سود حرام ہی رہے گا۔ جس طریقے سے ماں بیٹے پر حرام رہتی ہے اسی طریقے سے سود حرام رہے گا، کسی قیمت پر حلال نہیں ہو سکتا ہے سود۔ ينكح الرجل امه، جس طریقے سے سود کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ایک مرد، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ آدمی اس لڑکے کو کتنا بری نظر سے دیکھتا ہے جو اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھے ہوئے ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سماج والوں، گاؤں والوں، نارائن پور والوں، معظم پور والوں، شری رام پور والوں، لکھی پور والوں، بلیا ڈنگا والوں، کلیا چک والوں، مالدہ والوں، جتنا تم اس آدمی کو بری نظر سے دیکھتے ہو جو اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھا ہے، اس سے 70 گنا بڑھ کر تم اس آدمی کو بری نظر سے دیکھو جو سود کھاتا ہے، کیونکہ سود کا یہ سب سے ہلکا درجہ ہے، اور جو 69 درجے جو ہیں وہ اس سے بڑے بڑے ہیں۔ یہاں تو کھانے سے مطلب ہے چاہے جیسا ہو، ہماری دعوت آنی چاہیے، اور باقاعدہ مانگتے ہیں دیسی ہے نہیں، کیسے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے اور کیسے ہمارے ضمیر گوارا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، حضرت براء ابن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 بابا وَأَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ عَلَى أُمِّهِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 72 درجے ہیں، دروازے ہیں۔ اس حدیث میں 70 بتائے، اس میں 72 بتائے، اس میں درجے کہے، اس میں دروازے کہے۔ اور ربا 72 بابا، سود کے 72 دروازے ہیں۔ وہ ادنا، سب سے قریب دروازہ کون سا ہے؟ مثلو اتیان الرجل امہ، کوئی شخص اپنی ماں کے پاس زنا کی نیت سے آتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، یہ سب سے قریب دروازہ ہے، سب سے قریب دروازہ یہ ہے سود کا۔ اب 61 دروازے کیا ہوں گے جب سب سے قریب دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے؟ کہاں ہیں ہم؟ سود کے بارے میں ہم تصور کریں روح کانپ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اشد من 36 زنیتن۔ اس حدیث کو امام طبرانی میں نقل کیا ہے، اور علامہ البانی اس حدیث کو اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کر رہے ہیں، یعنی یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ کیا ہے؟ درہم ربا۔ ابھی تک تو سود کے بارے میں سنا، اتنے دروازے، اتنے درجے، اتنے وہ ہیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ درہم ربا، 1 درہم کھانا سود کا، پیٹ بھر کے چھوڑ دو۔ 1 درہم، جس نے سود کا 1 درہم کھایا، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اور آدمی جان بوجھ کر کھائے 1 درہم سود کا، 1 درہم جسے انسان کھاتا ہے اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، وہ جانتا ہے کہ بینک میں نے 1 لاکھ جمع کیا تھا، 6 مہینے کے بعد 1,03,000 ہو گیا ہے، یہ 3,000 وہی ہے، اس کا 1 روپیہ 1 درہم اس میں سے کھانا، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے۔ اشد من 36، 6 30، 30 اور 6 36، یہ 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے۔ اشد من 36 زنیتن، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے۔ سود کا 1 درہم کھانا یہ سخت ہے، زیادہ ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی سخت ہے۔ ہم یہاں سے اندازہ لگائیں ہم سود کھا رہے ہیں۔
اور حضرت جابر ابن عبداللہ کی اس حدیث نے تو کلیئر کر دیا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال لہم سواء. اگر کسی کی نوکری بینک میں لگی ہوئی ہو تو وہ معاف کرے ہمیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو سود کھاتا ہے، آکل الربا سود کھانے والے پر، وموکلہ کھلانے والے پر. سود ملا ہمیں اور ہم کھلا رہے ہیں آپ کو. کھانے والے پر بھی لعنت، کھلانے والے پر بھی لعنت. وکاتبہ سود کا کاروبار لکھنے والے پر بھی. ہم سود نہ کھا رہے ہیں نہ کھلا رہے ہیں، لیکن ایک بینک میں جرجی صاحب کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ بینک ہے، لیکن ہم اس میں سودی کاروبار لکھ رہے ہیں. ہاں تم نے 1 لاکھ جمع کیا، 6 مہینے کے بعد ہم 1 لاکھ کو 1,03,000 کر رہے ہیں، 4,000 کر رہے ہیں، 5,000 کر رہے ہیں. لکھ تو رہے ہیں، ہم کھا نہیں رہے ہیں کھلا نہیں رہے ہیں، لیکن لکھ رہے ہیں، اس پر بھی لعنت. اور شاہدیہ دونوں طرف سے گواہی دینے والوں پر. ایسا ہوتا ہے نا صاحب مولانا ہمیں 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے. ارے میری بیٹی کی شادی 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو 1,20,000 دے دیں گے. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ 1,20,000 دو گے؟ چلو گواہ لے کے آؤ. ایک آدمی گواہ لے کے آ رہا ہے، اب 6 مہینے کے بعد وہ میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے، 1,20,000 نہیں دے رہا ہے. اب وہ آدمی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں بھائی جرجی صاحب آپ نے دیا تھا 1 لاکھ اور اس نے کہا تھا کہ 1,20,000 دیں گے. دونوں طرف سے جو گواہی دے رہا ہے، یا میری طرف سے اور اس کی طرف سے، وہ شاہدیہ اس کے دونوں گواہوں پر بھی لعنت، گواہی دینے والوں پر بھی لعنت. اور اللہ کے رسول نے اس کے بعد یہی نہیں کہا کہ بس لعنت، قال ہم سواء، کہا یہ سب برابر ہیں. یعنی جتنا گناہ سود کھانے والے کو ملے گا اتنا ہی گناہ لکھنے والے کو ملے گا، اور اتنا ہی گناہ گواہی دینے والے کو بھی ملے گا، چاہے اس نے سود کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، درجے میں سب برابر ہیں. کہاں ہیں ہم؟ چلیے 3 چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز پہ آئیے. فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. تم اللہ سے عورتوں کے سلسلے میں ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امان میں لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہ کو اپنے اوپر حلال کیا ہے. حق بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تمہارا حق یہ ہے یعنی عورتوں کا کہ وہ اپنے شوہر کی بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں جس سے مرد کو شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اور اگر ایسا کرے تو شوہر ان کو مار سکتے، ہلکی مار. اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو انصاف، دستور کے مطابق، سماج کے رسم و رواج کے مطابق، معاشرے کے طور طریقے کے مطابق کھانے پینے میں، دوا اور علاج میں ان کی کمی نہ ہونے دے. ایک چیز اللہ کے نبی نے عورتوں کے سلسلے میں مردوں کو بہت چاق و چوبند رہنے کے لیے کہی ہے، اور اس میں خیال رکھنا پڑے گا عورتوں کا. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء، عورتوں کے سلسلے میں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے سلسلے میں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. کیا نصیحت کرتا ہوں؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے. وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، آئے مردو پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے. یہ پسلی ہے، یہ سب پسلیاں ہیں. یہ اوپر والی پسلی اور ٹیڑھی ہوتی ہے. پسلی یہ ہے، جب آپ اس کو اگر نکالیں گے تو انسان کی ہو یا کسی کی، ایسے نکلے گی، ایسے. یہ پسلی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اوپر والی پسلی تو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور عورت اوپر والی پسلی ہی سے پیدا ہوئی ہے. عورت اوپر والی پسلی سے پیدا، یعنی اشارہ کیا کہ وہ ٹیڑھی ہی رہے گی.
یہ پسلی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. اگر اس پسلی کو تم سیدھا کرنا چاہو گے, یہ پسلی ہے, اب اس کو آپ سیدھا کرنا چاہو گے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, ایسے کرو گے, ایسے اتنی ہوگی بس, اور زیادہ سیدھی کی یہاں تک کرا تو ٹوٹ جائے گی, وہ سیدھی ہوگی نہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اس کو توڑ دو گے. یعنی عورت کو اگر سدھارنے کی کوشش کی تو بگڑ جائے گی. مطلب سمجھ رہے ہو اللہ کے رسول کا کتنا صاف ہے. عورت پسلی سے پیدا ہے, اور پسلی کو اگر سیدھا کرو گے تو سیدھی نہیں ہوگی, ٹوٹ جائے گی. اگر تم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی توڑ دو گے. وَإِن تَرَكَهُ لم یزل اعوج. اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی, پھر وہ سیدھی نہیں ہوگی. دونوں باتیں کہہ دی, دونوں باتیں کہہ دی. اگر سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے, اور ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی, سیدھی نہیں ہوگی. تو مطلب کیا ہے, عورت پسلی کی مانند ٹیڑھی ہے, اس کے ٹیڑھے پن کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا, تمہیں سہنا پڑے گا. تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق لے لینا گوارا کر لے گی لیکن سدھرے گی نہیں. عورتیں گالی تو نہیں دے رہی ہوں گی, میں ماں بہنوں تھوڑی معاف کر دینا, تمہاری مطلب کی بات کہہ رہا ہوں. مردوں کو اس بات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا, لوگوں کو, ہمیں اور آپ کو اس بات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا. کچھ کمی اس طریقے کی عورت, اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے ٹیڑھی رہنے دو, سمجھوتا کرو. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر, تو دروازے پر ابھی دستک دینے والا تھا تو سن رہا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے. تو اس نے کان لگا کر سنا تو کیا سنتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی عمر پہ برس رہی ہیں, ویسا کرتے صبح چلے جاتے شام تک, گھر میں کھانا پکنا کون لائے, کون دیکھے گا, کیا ہے. اور عمر چپ چاپ سن رہے ہیں. اس نے کہا لو, ہم تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آئے, یہ تو اپنی بیوی کے آگے سر جھکائے بیٹھے, یہ ہمارا کیا علاج کریں گے. جانے لگا وہ. جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر فاروق اپنی بیوی کی سخت سننے کے بعد نکل گئے. تو دیکھا کہ وہ جا رہا, کہا اے ادھر آؤ, ادھر آؤ, تم تو میرے پاس آئے تھے. کہا جی. کہ بولو کیا کام ہے. کہا کچھ نہیں, اب میں جا رہا ہوں. کہا نہیں کام بتاؤ, کسی کام سے آئے تھے نا. آیا تھا لیکن وہ آپ کے بس میں نہیں ہے, وہ آپ کی طاقت سے دور جا چکا ہے. حضرت عمر نے کہا میں امیر المومنین ہوں, بتاؤ نا کیا کام ہے. کہا کچھ نہیں, آپ کر ہی نہیں پائیں گے. ارے بتاتا کیوں نہیں, پہلے سے کہہ رہا کہ کر نہیں پائیں گے. کہا میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ وہ ہمیں سخت سست کہتی ہے, الٹا سیدھا بولتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے شکایت کروں, یہاں آتا ہوں تو سن رہا ہوں کہ آپ کی بیوی خود آپ کو سخت سست کہہ رہی ہے. آپ گردن ڈالے بیٹھے ہیں, آپ کچھ بول ہی رہے. جو آدمی اپنی بیوی کی سن رہا ہو اور اس کے آگے کچھ نہیں بول رہا ہو تو وہ میرا کیا علاج کرے گا. حضرت عمر فاروق نے یہی حدیث سنائی. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے, عورت پسلی سے پیدا ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی, اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی. ارے یار عورتیں اتنا کام کرتی ہیں, اگر تھوڑا سا برداشت کر لو, تھوڑی سی ڈانٹ تو کیا ہوا. یہ بتاؤ کھانا بنانا عورت کا حق ہے. کہا نہیں. کہا وہ بنا دیتی ہے. روٹی پکانا عورت کا حق ہے. کہا نہیں, لیکن وہ پکا دیتی ہے. بچہ پیدا کر کے دودھ پلانا عورت کا حق نہیں ہے, یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہیں سے بھی دودھ پلوائے, لیکن وہ پلا دیتی ہیں. بچہ پیشاب اور پائخانہ اور لیٹرین کر لے تو بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو صاف کرے, کیونکہ بچہ باپ کا ہے. لیٹرین پیشاب پائخانہ اس کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری باپ کی ہے, لیکن وہ کر دیتی ہے. یار ہمارے لیے جب اللہ نے اس کے دل میں اتنی رحمت ڈال دی ہے, وہ ہمارے کام بھی کر رہی ہے, کھانا بنا دیتی ہے, روٹی بنا دیتی ہے, گھر مکان صاف کر دیتی ہے, بچوں کو نہلا دھلا دیتی ہے, اس کو دودھ پلا دیتی ہے. اگر دو چار ڈانٹ ہم سن لیں تو کیا چلا جا رہا ہے تمہارا. گھر بناؤ, بہتر اسی میں ہے کہ گھر بنا کے چلو. کہا اچھا میں تو یہ بتاؤں گا ہی نہیں اپنی بیوی کو, اگر یہ بتا دیا تو آج کے بعد روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی, کھانا ہم ہی کو پکانا پڑے گا. وہ روٹی چلے گیا. تو میرے بھائیوں, عورتوں کی ذمہ داری کو, ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کا حل بتایا کہ یہ فطرت ہے عورت کی, اور ایک میں نہیں سب میں پائی جاتی ہے.
پوری زندگی آپ اس کو عیش و آرام دیں، ایک مرتبہ اگر کبھی آپ کو جو پہلے مہینے کی تنخواہ ملی اور اس کے خواہش کے مطابق سامان نہیں آیا، تمہارے گھر میں جب سے آئی ہوں ایسی تو رہتی ہوں، کب تم نے کیا ہمارا خیال؟ جب رات میں ملنے آنا ہوتا تو بڑے شوق سے چلے ہٹو، آپ کو سنا ڈالیں گی دنیا بھر کی تمام باتیں۔ یہ ہوتی ہے عورت کی فطرت ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ پسلی سے پیدا ہے۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے باپ کہتے ہیں کہ سأل رجل، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما حق الزوجہ، میری بیوی کے میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ یہ 3-4 چیزیں عورتوں کے بارے میں بتائیں۔ تم بیوی کا حق پوچھتے ہو کیا ہے؟ سنو، پہلا حق یہ ہے کہ تطعمها اذا طعمت، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وتكسوها اذا اكتسيت، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جینس پہنو بیوی کو بھی جینس پہناؤ، مطلب جس کوالٹی کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی کوالٹی کا کپڑا اپنی بیوی کو پہناؤ، جو تم کھا رہے ہو وہ بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہن رہے ہو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اور تیسرا حق بیوی کا یہ ولا تضرب الوجه، تم اس کے چہرے پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔ کبھی کبھی غلطیاں کر جائیں یا تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلا لیں تو ان کے چہرے پر مت مارنا۔ چہرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری جگہوں پہ جتنا چاہو مارو، نہیں، ہاں اگر وہ دوسرے کو بستر پہ بلا رہی ہیں تب مار سکتے ہو، وہ بھی چہرے کو چھوڑ کر دوسری جگہ، اور وہ بھی ہلکی مار۔ 3 چیزیں، ولا تقبح، اور چوتھا حق بیوی کا یہ ہے کہ تم اس کو برا بھلا نہیں کہو، اس کو الٹا سیدھا نہیں بولو گے، تیرے باپ نے کیا دے دیا، چلی آئی چڑیل بن کے بھگ۔ اس کے خاندان کو برا کہو، اس کے گھر والوں کو برا کہو، اس کو برا بھلا کہو، نہیں، ولا تقبح، اس کو برا بھلا مت کہو۔ اور میاں بیوی میں تکرار ہو ہی جاتی ہے، کبھی کبھی لڑائی جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کو الگ بھی کرنا پڑے، اپنی بیوی کو دور کرنا پڑے اپنے سے، تو ولا تہجر الا فی البیت، تو گھر سے باہر مت نکالنا، تم اپنا بستر الگ کر دینا، لیکن اپنی بیوی کو رکھنا اپنے گھر ہی میں، بھلے ہی بستر الگ کر لینا، کمرہ بدل لینا، لیکن اپنے گھر سے تم اس کو باہر مت نکالنا، اپنے گھر سے اس کو دور مت کرنا، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہی ہے، ادھر میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد دونوں پھر ایک دوسرے سے مل ہی جائیں گے، کیونکہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور بنا ایک دوسرے کے کوئی رہ نہیں سکتا ہے۔ یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے، اس لیے فرمایا کہ ولا تہجر الا فی البیت، اس کو گھر سے باہر مت نکالنا، اگر الگ بھی کرنا پڑے، چھوڑنا پڑے تو گھر ہی میں اس کو چھوڑنا، یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ عورتوں کے تعلق سے کہا ہے۔ اور 5ویں چیز آخری، کہ ہم تمہارے درمیان یہ چیز چھوڑ رہے ہیں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، یہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو میرے بھائیوں۔ قرآن جو پڑھے گا وہ حدیث اپنے آپ پڑھے گا، قرآن پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ حدیث نہ پڑھیں۔ قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ، سارے مردے تمہارے اوپر حرام ہیں، تو کیا آپ مچھلی بھی چھوڑ دو گے؟ کیا آپ ٹڈی بھی چھوڑ دو گے؟ نہیں، یہ آپ کو حدیث بتائے گی کہ سارے مردے حرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی اور ٹڈی 2 مردے حلال بھی کیے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، سب خون تمہارے اوپر حرام ہے، تو کیا سارا خون حرام ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الکبد والطحال، کلیجی اور تلی، یہ 2 چیزیں تمہارے لیے جانور کی حلال ہے۔ کلیجی بھی خون ہوتا ہے اور تلی بھی خون ہوتا ہے۔ تو قرآن جب پڑھو گے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پڑھو گے ہی، یعنی قرآن و حدیث دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ ان دونوں کو چھوڑا برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو گمراہی سے اور پوری طریقے سے مسلمان رہنا چاہتے ہو تو جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بھائیوں، 12:15 بج گئے ہیں، 12 بجے 12:15 بجے سے زیادہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اور پہلے دن کچھ کم ہوتا ہی ہے، دوسرے دن میں ٹائم زیادہ لیتا ہوں، تو کل انشاءاللہ آپ کا ٹائم زیادہ لیا جائے گا۔ ہم نے یہ 4-5 چیزیں جو بتائی ہیں، خون، مڈر، مال، سود، عورتوں کے حقوق،
اور کتاب و سنت، یہ اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔